کے 10 بجے جب سب گھر والے سو رہے تھے، بلال کے کمر میں ہونے والی درد نے اسے سونے نہ دیا۔ وہ دبی دبی سسکیوں سے رو رہا تھا جب اس کو اپنی کمر پر 2 ہاتھ محسوس ہوئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی امی اس کی کمر دبا رہی تھیں۔ بلال نے اپنا رخ پھر سے سیدھا کیا۔ کچھ دیر تک مسلسل سکون حاصل ہونے پر وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ صبح 7 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھر سے روڈ پر باقی مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لوگ آتے رہے اور مزدوروں کو لے کر جاتے رہے۔ بلال کو بچہ دیکھ کر زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے تھے۔ شام کا سورج ڈھلنے کو آ گیا، مگر آج بلال کی پر امید نظروں کو نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گھر جانے کے لیے اٹھا اور چلنے لگا۔ وہ چل رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ بڑے سے کنٹینر سے ایک شیر نکل کر ایک 8 سالہ بچی پر جھپٹنے کے لیے اس کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا ہے۔ اس بچی نے شیر کو دیکھ کر رونا شروع کیا اور ڈر کے مارے وہاں سے ہل نہ سکی۔ بلال کو اس بچی میں اپنی منی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف بھاگا۔ ادھر شیر نے دوڑ لگائی اور ادھر بلال بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ بچی کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو کنٹینر سے آگے مہنگی گاڑی میں بیٹھے ایک آدمی نے ونڈو کا شیشہ نیچے کی طرف کھسکایا۔ شیر نے بچی پر جھپٹنے کے لیے ایک بڑی چھلانگ لگائی اور ادھر بلال نے اپنی رفتار تیز کی۔ جب تک اس کے پنجے بچی کے جسم کو نوچتے تب تک بلال شیر پر جھپٹ چکا تھا اور اس کے جبڑوں پر پوری قوت سے پنچ مارا۔ وہ درندہ ایک پل کے لیے حواس باختہ ہوا۔ گاڑی میں بیٹھا شخص دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ بلال نے بچی کو اپنے پیچھے چھپایا اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ شیر سنبھل کر کھڑا ہوا تو زوردار دھاڑا اور اس کی دھاڑ سے بچی کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی اور بلال نے خود کو حملے کے لیے تیار کیا۔ شیر بچی پر جھپٹنے کے لیے ایک طرف ہوا تو بلال بھی اس کی طرف ہو گیا۔ پھر شیر دوسری طرف ہوا تو بلال بھی اس طرف ہو گیا۔ شیر غصے سے دھاڑا، اب اس کا نشانہ بلال تھا۔ بلال نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے ایک نوکدار لوہے کا سریا دکھائی دیا۔ شیر اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ بلال نے پھرتی سے وہ سریا اٹھایا اور واپس اپنی جگہ آ کر کھڑا ہوا۔ شیر نے بلال پر جھپٹنے کے لیے دوڑ لگائی۔ بلال نے سریے کی نوک سیدھی کی۔ جیسے جیسے شیر اس کی طرف بڑھ رہا تھا بلال نے اس پر نشانہ باندھا۔ ایک چھلانگ کے ساتھ شیر اپنا منہ کھولے اس پر جھپٹا۔ بلال نے بچی کو ایک طرف دھکا دیا۔ جیسے ہی شیر بلال کے پاس پہنچا تو بلال نے سریا اس کے منہ میں گاڑ دیا۔ بلال زمین پر گرا اور شیر اس کے اوپر گر گیا۔ شیر کا خون ٹپک کر بلال کے کپڑوں پر گرنے لگا۔ وہ آدمی گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے ساتھ 10 آدمی جو ایک ہی قسم کے بلیک یونیفارم پہنے ہوئے تھے بلال کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے بلال کے پاس کھڑے ہو کر اپنے آدمیوں سے بلال کے اوپر سے شیر کو ہٹانے کے لیے کہا۔ بلال ان اجنبیوں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے شیر کو ہٹا کر بلال کو کھڑا کیا۔ ویل ڈن بچے، بہت بہادر ہو تم۔ اس نے سگار اپنے ہونٹوں میں رکھی۔ جی آپ کون؟ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس شیر کا مالک تھا۔ اس نے مرے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کیا۔ بلال پریشان ہوا کہ شیر کا مالک کہیں اس سے شیر کی قیمت وصول کرنے کے لیے آیا ہے تو پسینے کے ننھے قطرے بلال کے ماتھے پر نمودار ہوئے۔ کیا بات ہے بچے، تم ایک درندے کو مارتے ہوئے نہیں ڈرے اور اب کیوں؟ اس آدمی نے بلال کو گھبرایا ہوا دیکھ کر سوال کیا۔ میں اس لیے پریشان ہوں کیونکہ آپ مجھ سے اس شیر کی قیمت وصول کرنے آئے ہیں، بلال نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اس آدمی نے بلال پر گہری نظر ڈالی۔ بھوک کے مارے ہوئے ہو کیا؟ اس نے سوال کیا۔ جی مگر آپ کو کیسے پتا؟ بلال حیران ہوا۔ تم جیسا بہادر شیر صرف بھوک سے ہی ڈر سکتا ہے، اس آدمی نے منہ سے دھواں نکالتے ہوئے کہا۔ بلال خاموش ہوا۔ پہلے میں اس شیر کا مالک تھا، اب میں اس شیر کا مالک بننا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ اس کے سوال پر بلال کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم میرے گینگ میں کام کرو گے جیسے یہ میرے آدمی ہیں؟ اس نے اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کام کا سن کر بلال خوش ہوا۔ کیا آپ مجھے کام پر رکھیں گے؟ خوشی سے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ ہاں، اور تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تم اسے سنبھال نہیں پاؤ گے۔ بلال کی کالی خوبصورت آنکھوں میں خواب امڑنے لگے۔ میں آپ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں صاحب، بلال جھٹ سے بولا۔ صاحب نہیں، دادا کہو، یہ سب مجھے دادا کہتے ہیں اور میرا نام جہانگیر دادا ہے۔ اس نے سگار کا دھواں بلال کے منہ پر پھونکا تو بلال کھانسنے لگا۔ ٹھیک ہے بلال دادا، ٹھیک ہے دادا، لیکن مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کھانستے کھانستے کہا۔ تمہیں ہر روز ایک نیا کام ملے گا۔ نیا کام؟ مگر وہ کیسے؟ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تم بچے ہو، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جاؤ گے۔ دادا نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ہزاروں کے نوٹ کی گھٹی نکالی اور بلال کی طرف اچھالی۔ بلال نے وہ کیچ کی اور منہ کھولے پیسوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ میری ایڈوانس میں تنخواہ ہے کیا دادا؟ بلال نے خوشی سے پیسوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر جہانگیر دادا مسکرایا اور اپنے آدمی کی طرف دیکھتا ہوا واپس گاڑی کی طرف مڑ گیا۔
اس کے آدمی نے بلال کو سمجھایا کہ کل اسے کس وقت اور کہاں آنا ہے، اور وہ بھی جہانگیر دادا کے پیچھے والی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے چلنے لگا۔ پل ہی میں وہ گاڑی بلال کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے تو اس نے خواب میں ہی دیکھے تھے۔ بلال نے گھر کے لیے جی بھر کے راشن خریدا، منی کے لیے ڈھیر ساری کینڈیز اور چاکلیٹس خریدیں اور باقی کے پیسے اپنی پاکٹ میں چھپائے گھر کی طرف چل پڑا۔ صدیق صاحب اور رخسانہ کو اس نے بتایا کہ ایک بڑے آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ بلال نے اس کو ہسپتال پہنچا کر اس کی جان بچائی، تب اس کے کپڑوں پر خون بھی لگ گیا اور انعام میں اس آدمی نے بلال کو نوکری پہ رکھ لیا۔ صدیق اور رخسانہ تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنے لگے۔ جہانگیر دادا نے شروع میں بلال کو جانوروں پر گن چلانا سکھایا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کب جانوروں سے انسانوں کو مارنے لگا اس کو خود خبر تک نہ ہوئی۔ جہانگیر دادا نے بلال جیسے بہادر لڑکے سے بڑے بڑے کام نکلوائے اور اسے پیسوں سے نہلا دیا۔ دن بدلتے گئے، بلال کے گھر میں خوشحالی آتی گئی۔ بھوک کیا ہوتی ہے وہ اس بات کو کب کا بھلا چکے تھے۔ بلال نے صدیق صاحب کی کمر کی ہڈی کا آپریشن کروا لیا جو ایکسیڈنٹ ہونے کے دوران ہلکی سی ٹوٹی تھی۔ بلال نے نیا گھر خریدا جس میں وہ اپنی فیملی کو لے گیا۔ 5 سال تک اس کے گھر والوں کو بلال کے کام کی خبر نہ ہوئی۔ پھر ایک دن نیوز پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں بلال ایک آدمی پر بے رحمی سے گولیاں چلا رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کو دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کا بلال ہے۔ انہوں نے بلال سے پوچھا تو بلال کے پاس انکار کرنے کا کوئی بہانہ نہ تھا، اس لیے اس نے چپ چاپ اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس دن بلال نے ماں باپ اور اس کی بہن زائشہ اپنے پرانے گھر میں واپس آ گئے۔ بلال نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے بلال سے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ دیا اور اسے کہا کہ آج سے وہ اس کے لیے مر گئے اور بلال ان کے لیے مر گیا۔ تب سے صدیق صاحب اور رخسانہ سے کوئی ان کے بیٹے کا پوچھتا تو وہ کہتے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بلال اپنے پرانے گھر کے سامنے کھڑا اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کا گھر جہاں وہ اس کے ماں باپ اور اس کی معصوم ننھی رہتی تھی۔ وہ اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے ایک بار یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ اور اپنی بہن کا بدلہ لے لیا تھا۔ اب وہ کہیں دور جانا چاہتا تھا، ایسی جگہ جہاں اسے سکون حاصل ہو سکے۔ سلطان صاحب اور شہروز ہاسپٹل میں ایمرجنسی روم کے باہر بیٹھے تھے۔ سلطان صاحب تب سے رو رو کر اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ سب جاننے کے بعد شہروز کو مہاویرہ کی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو سلطان صاحب اور شہروز اٹھ گئے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بیٹی؟ سلطان صاحب پریشانی سے بولے۔ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری۔ ڈاکٹر سلطان صاحب کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ کیا خبر بتائیں؟ سلطان صاحب جلدی سے بولے۔ بری خبر یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ مرتے مرتے بچی ہے۔ اب اسے کسی بھی قسم کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سلطان صاحب کرسی پر بیٹھے اور ان کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگیں۔ اور اچھی خبر کیا ہے؟ اس بار شہروز نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ پیشنٹ پریگننٹ ہے، ڈاکٹر کہہ کر اپنے راستے چل دیا۔ شہروز اور سلطان صاحب دونوں ہی آنکھیں کھولے جاتے ہوئے ڈاکٹر کی کمر کو دیکھتے رہے۔ اس کا مطلب مہاویرہ کو ڈائیورس نہیں ہوئی؟ شہروز زیر لب بڑبڑایا۔ آہل نے پاکستان کی زمین پر قدم رکھا، پرانی تلخ یادوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ٹیکسی اس کے سامنے آ کر رکی اور آہل اس میں بیٹھ گیا۔ یہ وہ آہل تو نہ تھا جو اپنی ٹھاٹ باٹ میں رہتا تھا، مہنگی گاڑی اور برانڈڈ چیزیں استعمال کرتا تھا۔ 30 منٹ گزرنے کے بعد ٹیکسی اس کے گھر کے آگے رکی۔ آہل نے باہر نکل کر ڈرائیور کو پیسے دیے اور اپنے گھر کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ان دنوں کے منظر گھومنے لگے جب وہ بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ اسے کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ دکھ کیا ہوتا ہے، اور آج وہ ایک ٹوٹا ہارا انسان تھا۔ اس نے گیٹ کے چھوٹے دروازے سے قدم اندر رکھا۔ واچ مین اس کو دیکھ کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم صاحب جی، آپ آ گئے؟ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ آہل نے جواب دیا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں صاحب جی، مگر بہت کمزور ہو گئے ہیں آپ۔ اس نے آہل کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ آہل واقعی ہی کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی بات پر آہل درد سے مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا جب واچ مین بولا، صاحب جی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں، کہاں گئے ہیں سب؟ آہل حیران ہوا۔ پتہ نہیں، مہاویرہ بی بی تو کل سے گھر نہیں آئی اور سلطان صاحب آج صبح گھر سے نکلے تھے اور ابھی تک نہیں آئے۔ آہل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے جیکٹ سے اپنا موبائل نکال کر سلطان صاحب کا نمبر ملایا۔ پہلی کال پر کوئی رسپانس نہ ملا۔ آہل نے پھر سے نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو ڈیڈ۔ کال ریسیو ہونے پر آہل بولے، ہاسپٹل کے ایمرجنسی روم کے باہر آ جاؤ۔ سلطان صاحب پاکستانی سم نمبر دیکھ کر جان چکے تھے کہ آہل پاکستان آ چکا ہے۔ آہل ان کی بات سن کر پریشان ہوا۔ سلطان صاحب کی آواز میں کچھ تھا جس نے آہل کو کشمکش میں ڈال دیا۔ ڈرائیور سے کہو ابھی گاڑی نکالے۔
आहिल ने वॉचमैन को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और आहिल पीछे वाली सीट पर बैठकर हॉस्पिटल की तरफ हो लिया। वो लंबे लंबे डिग भरता हुआ इमरजेंसी रूम के बाहर पहुंचा। उसने सुल्तान साहब के साथ एक अनजान लड़के को देखा जो सुल्तान साहब के कंधे पर हाथ रख के शायद उन्हें दिलासा दे रहा था। डैड, क्या हुआ है? आप यहाँ क्यों हैं? आहिल सुल्तान साहब के करीब आकर खड़ा हुआ। सुल्तान साहब ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। आहिल उनकी सुर्ख आंखें देखकर परेशान हुआ। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। डैड, महावीरा कहाँ है? उसे शक होने लगा कि इमरजेंसी रूम में महावीरा ही है, तभी सुल्तान साहब का ये हाल है। सुल्तान साहब उठे और आहिल के मुकाबिल आकर खड़े हुए। आहिल उनकी बोलती नज़रों से परेशान होने लगा। डैड, क्या हुआ? आहिल ने फिर से पूछा। सुल्तान साहब ने आहिल के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि आहिल ने गिरते गिरते दीवार को पकड़ा। वो हैरत से सुल्तान साहब की तरफ देखने लगा। मुझसे पूछते हो क्या हुआ है? सुल्तान साहब चिल्लाए। तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्या गुनाह किया जिसका खमियाजा तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ रहा है? आहिल आंखें फाड़े सुल्तान साहब की तरफ देखता रहा। आखिर उसने ऐसा क्या किया था? डैड, आप ये क्या? आहिल अभी बोल ही रहा था जब सुल्तान साहब ने दूसरा थप्पड़ आहिल की रुखसार पर रसीद किया। आहिल इस बार जमीन पर गिरा। अंकल प्लीज़ ऐसा मत करें, लोग देख रहे हैं। शहरोज़ ने उठकर सुल्तान साहब को समझाया और फिर आहिल को खड़ा करने में मदद की। अब क्या मैं इसे सवाल भी नहीं कर सकता? इसे तो मालूम भी नहीं उसके गुनाहों की सज़ा उसकी बहन को मिल रही है। सुल्तान साहब फिर से चिल्लाने लगे। आहिल हवास बाख्ता अपने डैड की बातें सुनता रहा। क्या हुआ है महावीरा को? आहिल ने शहरोज़ की तरफ देखकर पूछा। उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। क्योंकि? शहरोज़ रुका। क्योंकि क्या? आहिल हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। उससे क्या पूछते हो? मैं बताता हूँ तुम्हें। सुल्तान साहब ने आहिल को गिरबान से पकड़ा। तुमने उस जायशा नाम की लड़की के साथ जो किया था, उस वजह से उसने खुदकुशी कर ली और उसका भाई तुम्हारी बहन से शादी करके उसे तलाक दे गया है ताकि तुमसे बदला ले सके। आहिल के जिस्म में कपकपाहट से लहरें दौड़ने लगी। उसके रोंगटे खड़े हुए। उसने आखिर ऐसा क्या किया था जायशा के साथ जो उसका भाई उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर गया? और जायशा का कौन सा भाई था? उसने दिल में सोचा। तुमने तो कहा था उस लड़की ने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया है और तुम ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए जा रहे हो यूके ताकि तुम सब कुछ भुला सको। सुल्तान साहब ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। डैड, मैंने जायशा के साथ कुछ नहीं किया। आहिल बुलंद आवाज से बोला। तो बताओ, कहाँ थे तुम अपनी मेहंदी वाली रात? सुल्तान साहब ने जब पूछा तो आहिल की नज़रों के सामने एक मंजर घूमने लगा। फ्लैशबैक। आहिल, कल तुम्हारी शादी है, फिर तो तुम मुझसे कभी मिलोगे भी नहीं। क्या तुम्हें मेरी बचपन की दोस्ती याद नहीं आएगी? फारिया ने अफसरदा होकर कहा। एक पल के लिए तो आहिल को भी दुख हुआ। आखिर वो उसकी बचपन की दोस्त थी, उसके साथ इतना वक्त गुजारा था, बहुत यादें जुड़ी थीं। देखो फारिया, तुम अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारी दोस्ती की कदर करता हूँ। हम बचपन से ही साथ हैं, मगर अब मेरी ज़िंदगी में मेरी हमसफ़र आ चुकी है। अब उसकी अहमियत मेरे लिए सबसे बढ़कर है क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी है। आहिल ने उसे समझाया। आहिल, तुम ठीक कह रहे हो, मगर? फारिया रुकी। मगर क्या? आहिल ने पूछा। आहिल, क्या तुम आज मेरे साथ लंच पर चल सकते हो? प्लीज़ इनकार मत करना। ये मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, तुम इसे पूरा कर दो, फिर मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगी। फारिया ने दुख भरे लहजे में कहा। कुछ सोचने के बाद आहिल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। चलो ठीक है। ओह आहिल, आर यू आर सो केयरिंग। फारिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। चलो फिर अभी चलते हैं, लंच का टाइम भी हो गया है। फारिया ने मोबाइल से टाइम देखते हुए कहा। रेहान को भी बुला लेते हैं ना? आहिल को रेहान याद आया। नहीं आहिल, ये आखिरी मौका है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फारिया ने मासूम सा मुंह बनाया। ओके जनाब, उठो फिर। आहिल कहते हुए उठा और फारिया भी उसके साथ खड़ी हो गई। कुछ देर की ड्राइव के बाद फारिया ने एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकी। वो दोनों गाड़ी से निकलकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए। आहिल ने आसपास नज़र दौड़ाकर रेस्टोरेंट को देखा। वो इस जगह पहली बार आया था। आहिल एक टेबल की जानिब बढ़ने लगा जब फारिया बोली। आहिल, इस टेबल पर बैठते हैं ना? ठीक है। आहिल कहता हुआ उस टेबल की तरफ बढ़ गया। वो दोनों बैठे तो फारिया ने वेटर को इशारा किया। वेटर चलता हुआ फारिया के पास आया। यस मैम, 2 गिलास एप्पल जूस के लेकर आओ। फारिया बोली तो आहिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, तुम्हें तो लंच करना था ना? आहिल ने पूछा। लंच भी करेंगे, लेकिन अभी मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए पहले जूस पीते हैं। फारिया ने अपने स्ट्रेट बालों को कंधे से पीछे झटकते हुए कहा। जैसे तुम कहो, ये लास्ट टाइम है तो तुम जो भी कहोगी वही होगा। ओ आहिल, यू आर सो स्वीट। फारिया ने कहा तो आहिल मुस्कुराया। वेटर जूस लेकर आया तो आहिल के गिलास उठाने से पहले ही फारिया ने गिलास उठाकर आहिल को दिया। आहिल ने गिलास पकड़ा और जूस पीने लगा। फारिया ने वेटर को आंखों से इशारा किया जो आहिल ने नोट किया।
کیا ہوا فاریہ، ویٹر پسند تو نہیں آ گیا؟ آہل نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اف آہل، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ فاریہ نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا تو آہل اسے دیکھ کر کھل کر ہنسا۔ آہل چلو گھر چلے، میرا اب موڈ نہیں ہے لنچ کرنے کو۔ آہل نے جیسے ہی جوس کا گلاس ختم کیا تو فاریہ بولی، ارے ایسے کیسے، ابھی تو ہم آئے ہیں۔ آہل حیران ہوا۔ نو آہل، اٹھو ابھی۔ فاریہ اٹھی اور آہل کو بازو سے کھینچنے لگی۔ عجیب پاگل لڑکی ہو یار، اب تو کھانے کی خوشبو سے مجھے بھوک بھی لگ گئی ہے۔ آہل نے منہ بسورا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے اور فاریہ نے اس کی بات پر کہا لگایا۔ گاڑی میں بیٹھ کر فاریہ ڈرائیو کرنے لگی اور آہل اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فاریہ، مجھے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیوں آہل، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر فاریہ نے گاڑی کی سپیڈ فل کی۔ فاریہ، تھوڑا آہستہ چلاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ وہ آہل، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، اسی لیے فاسٹ ڈرائیو کر رہی ہوں تاکہ جلدی تمہارے گھر پہنچ سکیں۔ اس کی بات پر آہل خاموش ہوا۔ کچھ ہی دیر تک گاڑی آہل کے گھر کے باہر تھی۔ آہل نے گاڑی سے باہر نکلا اور گھر میں داخل ہو کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آہل بمشکل واش روم میں گیا اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑا ہوش آنے پر اس کے ذہن میں ذائشہ کی آواز گونجنے لگی، تم جیسے رئیس زادے مجھ جیسی غریب لڑکیوں سے کبھی شادی نہیں کرتے۔ تم لوگوں کو لڑکی کا بھروسہ جیت کر ان سے اپنا مطلب نکالنے کے سوا اور کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تم نے صرف میرا بھروسہ ہی نہیں، مجھے بھی اندر تک توڑ دیا ہے۔ آہل، تم مجھے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ میں صرف تمہاری زندگی سے نہیں، اس دنیا سے بھی ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ آہل نے اپنے چکراتے سر کو پکڑا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ذائشہ کی باتوں پر وہ پریشان ہونے لگا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر کے دروازے کی طرف بھاگا۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ وہ کسی ہوٹل میں موجود ہے۔ اس کی نظر دوڑانے پر دروازے پر پڑی جہاں لکھا تھا روم نمبر 105۔